کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے امت مصطفیٰ کو عمریں تو لمبی نہیں دی لیکن ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں کہ جن میں عبادت کی شان بہت زیادہ ہے اور بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ شب برات جس کو عرف عام میں لوگ شب رات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شب رات، لیکن اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ شب برات۔ برات کا مطلب ہے چھٹکارا، رہائی۔ کہاں سے رہائی؟ دوزخ کی آگ سے رہائی۔ یہ ابن ماجہ ون آف دا 6 authentic books of حدیث، صحیح ستہ کے اندر داخل ہے ابن ماجہ، اس کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بندوں پہ نگاہ کرم فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ جی اچھا، ایک بکری کے بال کوئی گن نہیں سکتا، تو اس قبیلہ جو عرب میں بکریاں پالنے کے لحاظ سے شہرت کا حامل تھا، اس کی بکریاں پھر بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے اس رات میں چونکہ رہائی ملتی ہے، بری کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہو گیا شب برات۔ وغیرہ عربی میں لیلۃ النصف بھی سے کہتے ہیں، کیونکہ 15ویں رات ہوتی ہے نا، 15 پر مہینہ آدھا ہو جاتا ہے، تو اس کو اس لیے لیلۃ النصف من شہر شعبان بھی کہتے ہیں، یعنی مہینے کی آدھی رات جو ہے، یعنی 15ویں رات ہوتی ہے، یہ 14 کا دن ہوتا ہے اور 15ویں رات ہوتی ہے، اس لیے لیلۃ النصف من شہر شعبان بھی اس کا ایک نام ہے، اور شب برات بھی اس کا ایک نام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اتنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا چل رہا ہے، لیکن چند قسم کے لوگ پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں، جیسے والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ پہلے والدین سے معافی مانگے۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جو شرابی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ توبہ کر لے، آئندہ سے معافی مانگ لے، نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے۔ غرور و تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، یعنی ٹخنوں سے نیچے جو غرور سے کپڑا لٹکائے، تکبر سے، تو وہ بھی اس رات میں مغفرت کی دولت سے محروم رہے گا۔ یعنی غرور اس لحاظ سے کہ جس دور میں کپڑا ریئر تھا، نایاب تھا، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قدر لمبا کپڑا بناتے تھے کہ بعض اوقات وہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلتا تھا۔ یہ غرور ہے کہ لوگوں کے پاس کپڑا نہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا کپڑا ہے کہ ہم اتنا لمبا جو ہے وہ لباس سلوا سکتے ہیں۔ جی تو یہ غرور تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تیمبت جو ہے وہ بھی ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کا پیٹ تھا اور پیٹ کی حرکت کی وجہ سے بعض اوقات نیچے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ تو رسول پاک نے فرمایا نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو غرور سے کپڑا لٹکاتا ہے، اور اس کی میں نے وجہ بیان کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ لوگ اس وقت لمبا لباس بنواتے تھے، جبکہ بہت کم لوگوں کو کپڑا ملتا تھا، ریئر اور نایاب ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے دور کی کتابوں میں کفن چوری کے واقعات بھی ہیں، یعنی کفن بھی لوگ چرا لیتے تھے، کپڑا اس قدر نایاب تھا۔ جی تو اس وجہ سے کہا کہ جو غرور سے کپڑا لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے، تو وہ بھی اس رات مغفرت کی دولت سے محروم رہے گا۔ جی اس طرح قطع تعلق کرنے والا، بلا وجہ رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لینا، بلا وجہ روٹھ جائے، کوئی وجہ ہے ہی نہیں، کوئی سبب ہی نہیں شرعی، صرف دنیا کے معاملات کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لینا، اس کو بھی سخت ناپسند کیا گیا۔ اب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس میں یہاں تک فرمایا گیا ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ جس مجمع میں قطع تعلق کرنے والا موجود ہو وہاں پر دعا قبول نہیں ہوتی، اس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ ایک رواج بنا، بزرگان دین نے اس کو رواج دیا کہ شب برات کی آمد سے قبل روٹھوں کو بنا لیتے تھے، کسی کا دل دکھایا ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہی معافی طلب کر لیتے تھے کہ مجھے معاف کر دو۔ اب تو وہ موبائل میں تو ایک رسمی طور پر لوگ میسج سب کو ہی بھیج دیتے ہیں نا، لیکن حقیقی طور پر دیکھنا چاہیے کس سے کوئی شکر رنجی ہوئی ہے، کس سے جھگڑا ہوا ہے، اس سے معافی طلب کریں، خاص طور پر کہ جی میں نے آپ کا دل دکھایا تھا تو میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، تاکہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو بہاریں ہیں اس سے فیضیاب ہونے سے محروم نہ رہ جائیں۔ والدین کی خاص طور پہ کہ جن کے والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اب فوت ہو گیا، معافی لینا ممکن نہیں ہے، اب گھبرایا، زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، عزت نہیں کی،
اب کیسے اس کی تلافی ہو؟ تو کہا ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھ پڑھ کر بخشے، ان کی مغفرت کی دعائیں کرے تو ان کی روح اس سے خوش ہو جائے گی، تو ممکن ہے کہ وہ بھی اس زمرے سے نکل جائے، والدین کے نافرمان، اور اس کا نام بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں قیامت میں لکھ دیا جائے کہ اس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔